بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ثبت منه بالاستدلال فهو اکتسابی۔ عقل سے حاصل ہونے والے علم کی دو قسمیں اس سے پہلے انہوں نے بیان کی۔ ان میں سے پہلی قسم کی تفصیل یہ پیش کر چکے ہیں۔ یہاں سے عقل سے حاصل ہونے والے علم کی دوسری قسم کی تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ وما ثبت منہ بالاستدلال فهو اکتسابی۔ استدلال کے ذریعے عقل سے حاصل ہونے والا علم اکتسابی ہے۔ پہلی قسم ضروری اور دوسری قسم استدلالی۔ وما ثبت منہ، اور وہ علم جو عقل سے حاصل ہو استدلال کے ذریعے سے۔ استدلال کا معنی ہے بالنظر فی الدلیل، یعنی دلیل میں غور و فکر کرنے سے، دلیل میں نظر کرنے سے۔ سواء کان استدلالا من العلت علی المعلول، خواہ علت سے معلول پر استدلال ہو۔ کما اذا رأى نارا، جیسے جب کسی نے آگ دیکھی، فعلم ان لها دخانا، تو اسے علم ہوا کہ وہاں دھواں ہے۔ یا معلول سے علت پر استدلال ہو۔ کما اذا رأى دخانا، جیسے جب کسی نے دھواں دیکھا تو اسے علم ہوا ان هناك نارا، کہ وہاں آگ ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں دلیل میں غور و فکر کرنے، دلیل میں نظر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ علت سے معلول پر استدلال ہو، جسے دلیل لمی کہا جاتا ہے، یا معلول سے علت پر استدلال ہو، جسے دلیل انی کہا جاتا ہے۔ اور اس دلیل لمی اور انی کا بیان اولا ہی سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ پڑھی ہوئی چیزیں یاد بھی رہنی چاہیے۔ دلیل لمی اور دلیل انی، اگر حد اوسط یہ ذہن میں جس طریقے سے علت ہے، خارج میں بھی نتیجہ کے نسبت ایجابی یا سلبی کے لیے علت ہو، تو اسی کو دلیل لمی کہتے ہیں۔ اور اگر صرف ذہن میں علت ہو، خارج میں علت نہ ہو، تو اسی کو دلیل انی کہتے ہیں۔ یہاں دونوں دلیل انی اور دلیل لمی دونوں صورتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عقل سے حاصل ہونے والا، استدلال کے ذریعے عقل سے حاصل ہونے والا علم، یعنی دلیل میں نظر و فکر کرنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے،
خواہ علت سے معلول پر استدلال ہو یعنی دلیل لمی ہو، یا معلول سے علت پر استدلال ہو یعنی دلیل انی ہو، دونوں صورتوں کو استدلال کا لفظ یہاں عام ہے۔ کسی بھی دلیل کے ذریعے سے عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے فہو اکتسابی، اس حاصل ہونے والے علم کو کیا کہتے ہیں؟ اکتسابی کہتے ہیں۔ ایک تعبیر تو میں نے بتا دی کہ علت سے معلول پر استدلال یہ دلیل علمی ہے، کہ مثال انہوں نے خود ہی پیش کر دی ہے، اور معلول سے علت پر استدلال یہ دلیل انی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں وقد یخص الاول باسم التعلیل، اور کبھی پہلے کو خاص کر لیا جاتا ہے تعلیل کے نام سے، یعنی علت سے معلول پر اگر استدلال کیا جائے تو اس کو تعلیل کا نام دیتے ہیں۔ والثانی بالاستدلال، اور اگر معلول سے علت پر استدلال کیا جائے تو اس کو استدلال کا نام دیتے ہیں۔ یعنی نام دینے میں کچھ لوگوں نے یہ فرق کیا ہے کہ علت سے معلول ہے تو تعلیل، معلول سے علت ہے تو استدلال، لیکن عمومی طور پہ جو اصطلاح ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علت سے معلول یا معلول سے علت کوئی بھی صورت ہو اسے استدلال کہا جاتا ہے۔ ایک دلیل لمی ہے اور ایک دلیل انی۔ استدلال کے ذریعے سے عقل سے جو علم حاصل ہو فہو اکتسابی، وہ اکتسابی ہے۔ ایک قسم ضروری، دوسری قسم اکتسابی۔ اکتسابی کا معنی اے حاصل بالکسب، یعنی کسب کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہے۔ ترتیب مقدمات، غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں کسب سے ہیں۔ کسب کا معنی وہ مباشرت الاسباب بالاختیار، یعنی اپنے قصد و اختیار سے اسباب کو بروئے کار لانا۔ اب کسبی کی، اکتسابی کی تعریف یہ ہوئی، اس کی وضاحت یہ ہوئی کہ اپنے قصد و اختیار سے اسباب کو بروئے کار لانے سے جو علم حاصل ہوتا ہے استدلال کے ذریعے، جو علم حاصل ہوتا ہے اسی کو اکتسابی کہتے ہیں۔ تو اکتسابی میں انہوں نے ایک چیز یہ رکھی ہے کہ بالاختیار، اپنے قصد و اختیار سے اسباب کو بروئے کار لانے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اکتسابی ہے۔ استدلالی کیا ہے؟ دلیل میں نظر و فکر کرنے سے، اور اکتسابی اس سے کچھ عام ہو گیا ہے۔ وہاں دلیل میں نظر و فکر کرنا ہے، اور یہاں اپنے قصد و اختیار کو بروئے کار لانا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ترتیب مقدمات ہی ہو، اپنے قصد و اختیار سے ترتیب مقدمات ہو تو استدلال بھی اکتسابی ہے، لیکن ترتیب مقدمات نہ ہو، جو چیزیں دیکھی جانے والی ہیں ان کے دیکھنے کا قصد آپ نے کیا، دیکھ لیا، ترتیب مقدمات کی ضرورت پڑی۔ جو چیزیں سنی جانے والی ہیں ان کے آپ نے سننے کا ارادہ کیا، بول رہا ہے آدمی، آپ نے سن لیا، ترتیب مقدمات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکتسابی کا لفظ جو ہے، جو وضاحت اس کی انہوں نے کی ہے، اس اعتبار سے اکتسابی یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اپنے قصد و اختیار سے اسباب کو بروئے کار لانے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسی کو اکتسابی کہتے ہیں۔ نظر فی الدلیل سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو استدلالی کہتے ہیں۔ تو یہ پھر بعد میں اس کو بتائیں گے۔ اب اس کی وضاحت یہ کر رہے ہیں کہ اپنے قصد و اختیار سے اسباب کو بروئے کار لانا کثر فی العقل والنظر فی المقدمات فی الاستدلالیات، اپنے قصد و اختیار سے اسباب کو بروئے کار لانا جیسے عقل کو خرچ کرنا اور مقدمات میں غور و فکر کرنا استدلالیات کو حاصل کرنے کے لیے،
تو جو چیزیں استدلالی ہیں ان استدلالی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مقدمات میں غور و فکر کرنا، اپنی عقل کو استعمال کرنا، یہ چیز ہوتی ہے۔ وَالْإِصْغَاءُ وَتَقْلِيبِ الْحَدَقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي الْحِسِّيَّاتِ، اور حسی چیزوں میں کان لگا کے سننا، جو چیزیں سنی جانے والی ہیں ان میں، آنکھ کی پتلیوں کو الٹنا پلٹنا دیکھنے کے لیے، اگر بند کر لیں گے پتلیوں کو تو نہیں نظر آئے گا، اس کو الٹنا پلٹنا دیکھنے کے لیے جو چیزیں سونگھی جانے والی ہیں انہیں ناک کے پاس یا اپنے ناک کو ان کے قریب لے جا کر کے انہیں سونگھنا، جو لمس سے متعلق ہیں جسم کے کسی عضو سے اس کا ٹکرانا، اس کا لگنا، تو وَالْإِصْغَاءِ وَتَقْلِيبِ الْحَدَقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي الْحِسِّيَّاتِ، اور حسی چیزوں میں کان لگا کر سننے اور آنکھ کی پتلیوں کے الٹنا پلٹنا، یہ دونوں مثالیں جو انہوں نے دی ہیں یہ دونوں اپنے قصد و اختیار سے اسباب کو بروئے کار لانے کی۔ تو اس کی ایک شق ہے استدلالیات میں ترتیب مقدمات، نظر و فکر، اور ایک ہے حسیات میں دیکھنے کا قصد کر لینا، ترتیب مقدمات وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس معنی کے اعتبار سے جو انہوں نے بیان کیا کہ اکتسابی کا معنی ہے اپنے قصد و اختیار سے اسباب کو بروئے کار لانا، استدلالی کا معنی ہے دلائل میں غور و فکر کرنا، اس اعتبار سے اکتسابی عام ہے استدلالی سے، کیونکہ اور استدلالی یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ ہر استدلالی اکتسابی ہے لیکن ہر اکتسابی استدلالی نہیں ہے۔ جیسے حسیات میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اکتسابی تو ہے، اپنے قصد و اختیار سے آدمی دیکھتا ہے لیکن وہ استدلالی نہیں ہے۔ لیکن جو استدلالی ہے وہ اکتسابی ہے۔ آپ ترتیب مقدمات وغیرہ کے ذریعے سے کوئی نتیجہ حاصل کر رہے ہیں تو اپنے قصد و اختیار سے کر رہے ہیں، اس لیے جو استدلالی ہے وہ اکتسابی ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے فالاکتسابی عام من الاستدلالی، تو اس اصطلاح کی بنیاد پر اکتسابی جو ہے یہ استدلالی سے عام ہے۔ لأنه الذي يحصل بالنظر في الدلیل، کیونکہ استدلالی بھی اپنے قصد و اختیار سے دلیل میں نظر و فکر کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو جب اس میں بھی قصد و اختیار کا معنی ملحوظ ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اکتسابی ہے۔ ہر استدلالی اکتسابی ہے۔ فکل استدلالی اکتسابی، لہذا ہر استدلالی اکتسابی ہے، ولا عکس، اور اس کے برعکس نہیں، یعنی ہر اکتسابی استدلالی نہیں ہے۔ کل ابصار الحاصل بالقصد والاختیار، ہر اکتسابی استدلالی نہیں ہے، جیسے دیکھنا جو اپنے قصد و اختیار سے حاصل ہو، تو اپنے قصد و اختیار سے آدمی دیکھ رہا ہے اور دیکھنا پایا گیا، یہ اکتسابی تو ہے قصد و اختیار کی بنیاد پر، لیکن دلائل میں نظر و فکر نہیں ہے، اس لیے یہ استدلالی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر بحث کا رخ یہ بدل رہا ہے۔ وہ امت ضروری، انہوں نے کہا کہ عقل سے حاصل ہونے والے علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ضروری اور ایک اکتسابی، ہے نا۔ اب یہ ضروری کا جو لفظ ہے اسے علماء کبھی اکتسابی کے مقابل میں بولتے ہیں اور ضروری کے اسی لفظ کو کبھی استدلالی کے بھی مقابل میں بولتے ہیں۔ جب ضروری کو اکتسابی کے مقابل میں بولا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ علم جو مخلوق کے قصد و اختیار کے بغیر حاصل ہو جائے، وہ علم جو مخلوق کے قصد و اختیار کے بغیر حاصل ہو جائے۔ کیا کوئی مثال اس کی دے گا؟
کہ بغیر قصد و اختیار کے کوئی علم مخلوق کو حاصل ہو جائے؟ تمام بدیہیات تب بغیر قصد و اختیار کے حاصل. سورج نکلا ہے، جب دیکھیں گے نکلا ہے تب علم ہوگا. بھوک لگی، پیاس لگی ہے، سوچنا پڑتا ہے، قصد کرنا پڑتا ہے. وہ بھی نہیں مثال ہے، میں جو مثال دے رہا ہوں یہ. تو اس جیسی تمام چیزیں نبراس میں دیکھیں گے تو بہت ساری مثالیں ایک طرف سے گنا دیا ہے. تو ضروری کو کبھی اکتسابی کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور کبھی استدلالی کے مقابل میں بولا جاتا ہے. ضروری جب اکتسابی کے مقابل میں ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے قصد و اختیار کے بغیر جو علم حاصل ہو جائے، اور ضروری جب استدلالی کے مقابل میں بولا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جو دلیل میں نظر و فکر کرنے، غور و فکر کرنے سے حاصل ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسری چیز بتانے کے لیے تمہید ہے. پہلے غور و فکر کے بغیر حاصل. میں کیا کہہ دیا؟ غور و فکر سے وہ امت ضروری اور ضروری فقط یقالو فی مقابلۃ الاکتسابی، تو کبھی اسے اکتسابی کے مقابل میں بولا جاتا ہے. وہ یفسر اور اس کی تفسیر کی جاتی ہے بما لا یکون تحصیلہ مقدورا للمخلوق، کہ جو مخلوق کی، جس کی تحصیل مخلوق کی قدرت میں نہ ہو، جس کا حاصل کرنا مخلوق کی قدرت میں نہ ہو. اب جس کا حاصل کرنا مخلوق کی قدرت میں نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یکون حاصلا من غیر اختیار للمخلوق. اس سے تھوڑا شبہ ہو سکتا تھا کہ اس عبارت کا کیا مطلب ہے، اس لیے انہوں نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی. یکون حاصلا من غیر اختیار للمخلوق ہے، یعنی ایسا علم جو مخلوق کے قصد و اختیار کے بغیر حاصل ہو جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ ضروری. جب یہ اکتسابی کے مقابل بولا جائے. وقد یقال فی مقابلۃ الاستدلالی، اور کبھی ضروری کو استدلالی کے مقابل میں بولا جاتا ہے. وہ یفسر، اور جب ضروری استدلالی کے مقابل میں بولا جائے تو اس ضروری کی تفسیر کی جاتی ہے بما یحصل بدون فکر و نظر فی الدلیل، وہ علم جو دلیل میں نظر و فکر کرنے کے بغیر حاصل ہو جائے. یہ فرق آپ نے سمجھ لیا کہ ضروری کا دو معنی ہے، کبھی اکتسابی کے مقابل تو اس کا دوسرا مفہوم ہے، کبھی استدلالی کے مقابل تو اس کا دوسرا مفہوم ہے. فمنہا ہونا، یہی وجہ ہے جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اکتسابی، کہ بعض علماء نے حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو اکتسابی بتایا ہے. وہ ضروری نہیں ہے بلکہ اکتسابی ہے. حاصلا بمباشرت الاسباب بالاختیار، یعنی ایسا علم جو اپنے قصد و اختیار سے اسباب کو بروئے کار لانے سے حاصل ہو. اگرچہ حواس کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے علم ہو رہا ہے، کان کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے، سونکھ کر کے معلوم ہو رہا ہے، لیکن اپنے قصد و اختیار سے ان حواس کو استعمال کرتا ہے، بروئے کار لاتا ہے، پھر علم حاصل ہوتا ہے. تو اگر ضروری اکتسابی کے مقابل میں ہو تو حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ اکتسابی کہیں گے. فمنہا ہونا، اسی وجہ سے بعض علماء نے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو اکتسابی کہا ہے، یعنی ایسا علم جو اپنے قصد و اختیار سے اسباب کو بروئے کار لانے سے حاصل ہو. وہ بعضهم ضروری ہے، بعض علماء نے کہا نہیں، حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہے، اکتسابی نہیں ہے. لیکن اب یہ ضروری بولتے ہیں استدلالی کے مقابل میں، یعنی دلائل میں نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوتا ہے. یہ بھی صحیح ہے. وہ بعضهم ضروری ہے، اور بعض لوگوں نے حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو ضروری بتایا ہے. حاصلا بدون الاستدلال، یعنی نظر و فکر کے استدلال کے بغیر حاصل ہونے والا علم ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اگر کوئی اکتسابی کہتا ہے تو وہ بھی ایک اصطلاح کے اعتبار سے صحیح ہے، اگر کوئی ضروری کہتا ہے تو وہ بھی ایک اصطلاح کے اعتبار سے صحیح ہے.
کیا نہیں ایسا کیسے؟ حواس سے بھی حاصل ہو رہا ہے، دونوں قسیم ہیں آپس میں نا، ضروری اور اکتسابی دونوں قسیم ہیں۔ کیا اسم کلمہ ہو سکتا ہے؟ یا کلمہ کو اسم کہہ سکتے ہیں؟ یہ اصطلاح دوسری۔ جب ضروری کو استدلالی کے مقابل میں مانیں گے، یعنی استدلالی ہی کو ہے نا ضروری کا قسیم مانیں، اور اکتسابی ضروری کا قسیم نہ ہو، تو اپنے معنی عام کے اعتبار سے اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ اب ایک صورت اور یہ بتا رہے ہیں، یہ فرق بتا دیا کہ ضروری کبھی اکتسابی کے مقابل میں، ضروری کبھی استدلالی کے مقابل میں ہے نا۔ پھر یہ بتایا کہ کبھی حواس سے حاصل ہونے والے علم کو اکتسابی کہا جاتا ہے، کبھی ضروری کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اس کو بتا دیا۔ اب صاحب بدایہ نے جو علم کی تقسیم کی ہے اس پر تناقض کا شبہ ہوتا ہے، اسی شبہے کو انہوں نے پوری اس بحث میں دور کیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے جو تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ علم حادث کی دو قسمیں ہیں، ایک ضروری اور ایک اکتسابی ہے نا۔ کتنی قسمیں ہیں؟ علم حادث یعنی علم کی جو علم حاصل ہو اس کی دو قسمیں ہیں، ضروری اور اکتسابی۔ اور پھر اس کے بعد جو اسباب علم ہیں انہیں تین شمار کیا، جیسے آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، حواس سلیمہ، خبر صادق اور نظر عقل۔ اور پھر اس تیسری قسم جو نظر عقل ہے، اس تیسری قسم کی انہوں نے دو قسمیں کی ہیں کہ ایک ضروری ہے اور ایک استدلالی۔ تو اب ابتداءً انہوں نے دو قسمیں کی، ضروری اور اکتسابی۔ اکتسابی کو ضروری کا قسیم بنایا ہے نا، اور پھر اکتسابی کی تین قسمیں کی، اور تیسری قسم کو جو تیسری قسم ہے نظر عقل، اس کی دو قسمیں کی، ضروری اور استدلالی۔ تو ضروری کی جو قسیم ہے اس کی جو قسم ہے وہ پھر ضروری کے ارے اکتسابی کی قسم ہو رہا ہے نا، تو اور ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ اکتسابی کی کیا ہے؟ قسیم ہے، اور پھر اس کے بعد جو ضروری ہے وہ ضروری اکتسابی کی قسم ہے۔ تو قسیم الشیء قسم من لازم آئے گا، جو چیز قسیم ہے اسی کا اس کی قسم ہونا لازم آئے گا۔ یہ تناقض ہے؟ جواب میں دے رہا ہوں نا، پہلے سوال سے پڑھے گا اسی لیے تو بیٹھا ہوں۔ فظہر انہ لا تناقض فی کلام صاحب البدایہ، ہماری اس گفتگو سے یہ معلوم ہو گیا کہ صاحب بدایہ کے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ حیث قال، کہاں تناقض کا شبہ ہوا ہے؟ یہ کہتے ہیں اس طور پر کہ انہوں نے کہا ہے ان العلم الحادث نوعان، علم حادث کی دو قسمیں ہیں، ضروری نمبر ایک ضروری وہ ما یحدثہ اللہ تعالی فی نفس العبد من غیر کسبہ و اختیاری، اور علم ضروری وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بندے کے نفس میں اس کے کسب و اختیار کے بغیر پیدا فرما دے۔ کل علم بے وجود ہی، جیسے اپنے پائے جانے کا وجود، اپنے احوال و قوائف کا وجود، اپنے احوال و قوائف کا علم، وہ اکتسابی علم۔ اور دوسری قسم ہے بندے کے اپنے وجود کا علم، وہ تغیر احوال ہی، اور اپنے احوال و قوائف کے بدلنے کا علم، وہ اکتسابی علم۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ اکتسابی ہے۔ اکتسابی اسے کہتے ہیں جسے اللہ عز و جل بندے کے نفس میں بندے کے کسب و اختیار یعنی اس کے اپنے اسباب کو بروئے کار لانے سے پیدا کر دے۔ تو دو قسمیں ہوئیں علم حادث کی، ضروری اور اکتسابی۔
پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اچھا وہ ہوا مباشرت و اسبابی، اکتسابی کا یہ جو معنی بیان کیا، اس کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے اسباب کو بروئے کار لانا ہے، بندے کے کسب سے حاصل ہو، یعنی اپنے اسباب کو، علم کے اسباب کو بروئے کار لانے سے۔ اور علم کے اسباب کیا ہیں؟ 3 ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور نظر عقل۔ تو اکتسابی جو دوسری قسم ہے، اس دوسری قسم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ علم اللہ عز و جل بندے کے نفس میں بندے کے کسب سے کے واسطے سے پیدا فرماتا ہے، اور بندے کا کسب یہ اسباب علم کو بروئے کار لانا ہے، اور جو اسباب علم ہیں وہ 3 ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور نظر عقل۔ تو اسی اکتسابی کی ہے نا جو اسباب علم کو بروئے کار لانے سے حاصل ہوتی ہے، اسی کی 3 قسمیں ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور نظر عقل۔ اور پھر انہوں نے آگے چل کر کے کہا والحاصل من نظر العقل نوعان، اس تیسری قسم سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں: ضروری حاصل باول النظر من غیر تفکر، ایک قسم ضروری ہے جو بغیر غور و فکر کے اول نظر میں حاصل ہو جائے، کل علم بان الکل اعظم من جزئہ، جیسے اس بات کا علم کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ استدلالی، اور نظر عقل کی دوسری قسم استدلالی ہے، یحتاج فیہ الی نوع تفکر، اس میں یک گونا غور و فکر کرنے کی حاجت ہوتی ہے، کل علم بے وجود النار عند رؤیت الدخان، جیسے دھواں دیکھنے کے وقت آگ کے پائے جانے کا علم۔ تو بظاہر صاحب بدایہ کے اس کلام سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں تناقض ہے، کیونکہ انہوں نے علم کی 2 قسمیں کی، ضروری اور اکتسابی، پھر اکتسابی کی 3 قسمیں کی: حواس سلیمہ، خبر صادق، نظر عقل، اور پھر نظر عقل کی 2 قسمیں کی: ضروری اور استدلالی۔ تو جو قسیم ہے اسی کا قسم ہونا لازم آیا، اور یہ باطل ہے، یہ کہتے ہیں کچھ نہیں لازم آ رہا۔ پہلے جو انہوں نے ضروری کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ضروری اکتسابی کے مقابل میں، دوسرا جو استعمال کیا ہے وہ استدلالی کے مقابل میں۔ تو پہلا ضروری اکتسابی کے مقابل اور دوسرا ضروری استدلالی کے مقابل، دونوں کی حیثیتیں بدلی ہوئی ہیں، اس لیے تناقض نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک بہت مشہور مثال اس کی دی جاتی ہے کہ جیسے زید ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حامد اور ایک کا خالد، پھر خالد کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام زید اور ایک کا نام حامد۔ تو پہلے جو زید ہے وہی باپ بیٹا دونوں ہو جائے گا، حیثیت بدلی ہوئی ہے۔ بعد والا جو ہے وہ حامد کا، خالد کا یا حامد کا جو بھی کہیں، اس کا بیٹا ہے، اور جو پہلے والا زید ہے وہ باپ ہے، حیثیت بدلی ہوئی ہے۔ اس لیے دونوں کا نام اگرچہ زید ہے لیکن نام ایک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں کا اجتماع ہو جائے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ اگرچہ دونوں جگہ ضروری ہے، پہلے جگہ اکتسابی کے مقابل میں، دوسری جگہ استدلالی کے مقابل میں، نام ایک ہے لیکن حیثیت بدلی ہوئی ہے، حیثیت الگ الگ ہے، اس لیے ان کے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے۔